شاہ میر جیسے لانچ میں داخل ہوا تو صفوں پر روبینہ بیگم اور مدیحہ بیگم کو دیکھتے کی جانب بڑھا اور اونچی آواز میں بولا گویا السلام علیکم لیڈیز۔ وعلیکم السلام۔ دونوں طرف سے ایک ساتھ سلام کا جواب آیا۔ کیسے ہو میرا بیٹا شارجہ، کیسی ہے؟ آئے امی کے ساتھ لے آتے ہو، کافی دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی۔ ارے ایک ساتھ اتنے سوال کر کے آپ بچے کو پریشان کر رہی ہیں۔ بڑی ممی میں اکیلا، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا؟ میری شرارت سے روبینہ سے بھی گویا ہوا ہے۔ ارے نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم نے اتنے دن بھی بعد چکر لگایا اور باقی بھی کوئی نہیں آیا، اتنے دنوں بعد ملاقات۔ اب کی بار بیگم مدیحہ گویا ہوئی میرا جواب دینے لگا جب نظر سامنے سیڑھی سے اترتی، گلابی رنگت آنکھوں میں جھل ڈالے، سفید گھٹنوں تک آتی فراق پہنے، سفید دوپٹہ کاندھوں سے لگائے، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی عنبر پر پڑتی ہے تو وہی بیٹھے بیٹھے شرارت سے بولا، خبردار جو آج کے بعد مجھے اپنی شکل بھی دکھائے، تم ذرا تمیز نہیں ہے، ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں؟ یہ بل بتوڑی ہو گئی تمہاری بیوی، غصے سے جواب دیتی ہے۔ جیسے ہی پلٹی، اپنی کلائی میری گرفت میں دیکھ کر دوبارہ مڑی اور زور زور سے تھپڑ مار کر منہ پر مارتی، ہاتھ چھڑاتی اور وہاں سے باہر گیٹ کی طرف بھاگی۔ جبکہ میر شاہ کی کیفیت سے بائیں گال پر ہاتھ رکھے ہوئے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ہائے ظالم بن بتوڑی، ڈائریکٹ تھپڑ ہی مار دیا، اتنا بھاری ہاتھ تھا، پر جیسی بھی ہو اب تو اس جن کی ہی ہو۔ میری بل بتوڑی آہستہ آواز میں خود سے بڑ ہنستا ہوا اندر کی جانب چل دیا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں یک دم شرارت میں چمکنے لگی اور میرا آہستہ آہستہ اس سے قریب جانے لگا، اور خوشی تو اس بات پہ کہ اس حرکت پہ غصے کچھ بولنے لگی جب میرا اس کی کان کے قریب سرگوشی انداز بولنا، ارے میری بل بتوڑی، تمہیں ہی ڈھونڈنے کی کاف یہاں آیا ہوں، دیکھو کتنی جلدی تم مل گئی۔ اور خوشی بمقابل غصہ ضبط کیے کھڑی تھی، ایک دم پیچھے ہٹی، انگلی اٹھا کر وارننگ دینے لگی۔ وہاں ایک گھنگھرالے بالوں والی لڑکی اپنے سر پر دونوں ہاتھ تھامے گہری کالی آنکھوں سے خطرناک تیور لے اسے گھور رہی تھی۔ اوئے زکوٹا جہاں جن، جہاں کہاں بھٹک رہے ہو انسان کی دنیا، ان کو ٹکر مارنے کے لیے، ہاں بولو۔ وہ غصے کے ساتھ سوالیہ لہجے میں گویا ہوئی اور میرا وہ تو بس لفظ کو زکوٹا جن پر ہی اٹک گیا۔ اور شاہ زین اس کی باتوں کا کہکا لگاتے، ارے بھائی تو گھر پہ ہی رہنا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، باقی سوالوں کا جواب گھر آ کر دوں گا، اللہ حافظ۔ میرے فون بند کر کے جیسے ہی مرزا سامنے آنے پر وجوہات سخت کھڑا تھا، جیسے ہی میر نے سامنے دیکھا ہے، شاہ زین میر کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی لمحے بعد، ٹھیک ہے سمجھ گیا، اب آپ بڑے لوگ ہو گئے ہو، آپ کے پاس وقت کہاں ہے؟ ویسے ایک بات ہے، بڑا ہی خطرناک فیشن چنا ہے آپ نے زین بھائی، ارے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ ملتے ہیں آج شام کو گھر پہ۔ شاہ زین اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے بولا جب جواب آیا، ارے ہم غریب لوگ ہیں، در پہ کھڑے ہیں، پیر صاحب تھانے چلو کاٹنے گئے تھے، ویسے بھی جن زکوٹا زبیدہ بیگم جو ان بیٹے کی موت کا غم برداشت نہ کر سکی، کچھ دنوں میں خلق حقیقی جا ملی۔ شاہ زین جو پچھلے 2 گھنٹوں سے ٹیبل پر پڑی ساری کیس فائلز تفصیل سے چیک کر رہا تھا، اچانک فون بجنے پر موبائل کی جانب متوجہ اور سوچ میں عین مطابق دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ مطلب صاف تھا کہ انسان سخت ناراض ہے۔ جب شاہ زین نے خاموشی توڑی تو، سوری میں آج جوائننگ دیتی ہوں، میں کل رات کو کافی لیٹ سویا تھا۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، شاہ زین شیراز، شاہ زین کا ہم عمر فجر جو 2 سال چھوٹی، اور شاہ زین کی بچپن کی منگیتر کا رشتہ زبیدہ بیگم نے مرنے سے پہلے طے کیا تھا۔ وہ آخرکار شاہ میر جو کہ عنبر کا ہم عمر تھا اور ملک رفیق صاحب کی تیسری اولاد ملک اصغر تھے، ان کی شادی پسند کی مدیحہ بیگم سے ہوا اور عنبر کی پیدائش
کے دن دوسرے شہر آتے ہی ان کی کار ایکسیڈنٹ موت ہو گئی۔ مدیحہ بیگم عنبر نفرت کرنے لگی، اسے مانوس سمجھنے لگی۔ اس دنیا میں آتے ہی میرے شوہر اس دنیا سے چل دیے۔ بنا اس نے سنے بھاگتے ہوئے بحر کی جانب چل دی۔ ملک رفیق صاحب زبیدہ بیگم کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے پہلے اکبر، جن کی شادی خاندان سے باہر روبینہ کی ممی کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، ملک شاہ زین۔ دوسرے نمبر پر شازیہ بیگم، جن کی شادی ملک رفیق صاحب اپنے بزنس مین پارٹنر جمیل شیرازی سے ہوئی تھی۔ ارے بھائی، بڑی ممی، مجھے لگتا ہے آپ کے گھر میں روحوں کا بسیرا ہوا گیا ہے، ذرا دھیان سے ارد گرد دھیان نظر رکھا کریں کہ آپ کی کوئی قیمتی چیز ساتھ نہ لے جائیں، اپنی دنیا میں کوئی دم دور کروائیں۔ میرے نے شرارت سے صرف عنبر کو تنگ کرنے کا غضب سے بولا، لیکن روبینہ بیگم کے چہرے کے تاثرات یک دم بدلے۔ آج صبح والا واقعہ ان کی آنکھوں کے آگے آ گیا۔ کیسے ان کا بیٹا ان کو محسوس لڑکی کے پیچھے ناشتہ چھوڑ گیا، اور غصے سے عنبر کو گھورنے لگی، اور انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی جسم سے روح نکل کر دے گی۔ مدیحہ بیگم اس کو دیکھتے ہی وہاں اپنے کمرے میں چلی گئی، جو کہ اپنی بیٹی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ عنبر کا ضبط ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ وہ کھڑے کھڑے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرا اس کے قریب آیا، کندھوں سے تھام کر صوفے پہ بیٹھا چپ چاپ کرانے لگا، جیسے ایک ناراض روبینہ بیگم پر نظر ڈالی جو اس کی نظر انداز کرتی مدیحہ بیگم کے کمرے کی جانب چل دی۔ میر نے رخ دوبارہ عنبر کی طرف کیا۔ عنبر ادھر ادھر دیکھ کر چپ ہو جاؤ، شاباش، بالکل سنجیدگی سے ہو کر کسی چھوٹے بچے کی طرح بہلانے لگ گیا۔